حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کی دوسری عورتوں کے ساتھ جب مکہ مکرمہ میں بچوں کو گود میں لینے کے لیے آئیں تو اس وقت مکہ مکرمہ میں قحط اور خشک سالی کی کیفیت طاری تھی۔ عرب کے شہری باشندوں میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے محفوظ رکھنے کے لیے اور ان کی زبان میں فصاحت و بلاغت پیدا کرنے کے لیے دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ شہر سے دور رہنے کی وجہ سے ان کے جسم طاقتور اور اعصاب مضبوط ہو جائیں۔ مواہب اللدنیہ میں یہ درج ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں قبیلہ بنی سعد بن بکر کے ساتھ دودھ پلانے کے لیے کسی بچے کو لینے مکہ مکرمہ آئی۔ یہ شدید قحط سالی کا زمانہ تھا، آسمان سے زمین پر پانی کا ایک قطرہ تک نہیں برسا تھا۔ ہماری ایک مادہ گدھی تھی جو لاغر و کمزوری کی وجہ سے چل نہیں سکتی تھی، ایک اونٹنی تھی جو دودھ کی ایک بوند بھی نہیں دیتی تھی۔ میرے ساتھ میرا شیر خوار بچہ عبداللہ اور میرے شوہر حارث بن عبدالعزیٰ موجود تھے۔ ہماری تنگی کا یہ عالم تھا کہ نہ رات چین سے گزرتی اور نہ دن آرام سے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھاتیوں میں دودھ ناکافی تھا، اس لیے بچہ بے چین رہتا۔ اس کے رونے کے سبب میاں بیوی رات کو آرام نہیں کر سکتے تھے۔ جب ہمارے قبیلے کی عورتیں مکہ مکرمہ میں پہنچیں تو انہوں نے دودھ پلانے کے لیے تمام بچوں کو لے لیا سوائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، کیونکہ جب وہ سنتی تھیں کہ یہ بچہ یتیم ہے تو ان کے ہاں جاتی ہی نہیں تھیں۔ کوئی عورت بھی ایسی نہ تھی جس نے کوئی بچہ نہ لے لیا ہو، صرف میں ہی باقی تھی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی بچہ موجود نہیں تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، خدا کی قسم بغیر بچہ لیے مکہ مکرمہ سے لوٹنا مجھے اچھا نہیں لگتا، میں جاتی ہوں اور اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں، میں اسی یتیم بچے کو دودھ پلاؤں گی۔ اگلے دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار عبد المطلب کے پاس آئیں اور کہنے لگی، میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے اور میرا تعلق بنو سعد قبیلے سے ہے۔ ہمارا قبیلہ کبھی بھی حجاز کی سرحدوں سے باہر نہیں نکلا، ہمارے قبیلے کی زبانوں پر کبھی گونگوں کا اثر نہیں ہوا اور نہ ہی ہمارے علاقے کی ہواؤں پر شہروں کی گندگی اور غلاظت کا اثر ہے۔ ہمارے قبیلے کی بچوں کے ساتھ محبت و شفقت سارے قریش میں مشہور ہے اور ہم یہ بہت ہی زیادہ بہتر جانتی ہیں کہ روتے ہوئے بچوں کو کیسے ہنسایا جاتا ہے اور کمزور جسم والے بچوں کو کن ترکیبوں سے توازن اور مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ یہ باتیں سن کر حضرت عبد المطلب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کرنے کی حامی بھر لی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے ان کے پاس پہنچی تو میں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دودھ سے زیادہ سفید اونی کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور آپ سے مشک و عنبر کی خوشبوئیں لپٹیں مار رہی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے سبز حریر بچھا ہوا ہے اور آپ خراٹے لیتے ہوئے اپنی کفا پر محو خواب ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، میں نے چاہا کہ آپ کو نیند سے بیدار کر دوں مگر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی۔ پھر میں نے آہستہ سے قریب ہو کر اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر اپنا ہاتھ آپ کے سینہ مبارک پر رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرما کر اپنی چشم مبارک کھول دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میری طرف نظر کرم اٹھائی تو آپ کی چشمان مبارک سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پرواز کر گیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں چشمان مبارک کے درمیان بوسہ دیا اور اپنی گود میں بٹھا لیا تاکہ دودھ پلاؤں۔ میں نے داہنا پستان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک میں دیا تو آپ نے دودھ نوش فرما لیا۔ پھر میں نے چاہا کہ اپنا بایاں پستان دہن مبارک میں دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ لیا اور اس سے دودھ نہ پیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی حالت میں ہی عدالت و انصاف ملحوظ رکھنے کا الہام فرما دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ایک ہی پستان کا دودھ آپ کا ہے کیونکہ حلیمہ سعدیہ کا ایک اور لڑکا بھی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیشہ یہ حال رہا کہ ایک پستان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رضائی بھائی کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنی جگہ آئی اور اپنے شوہر کو دکھایا، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال مبارک پر عاشق ہو گئے اور سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر وہ اپنی اونٹنی کے پاس گئے تو دیکھا کہ اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، اس سے پہلے اونٹنی کے تھن میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر نے اونٹنی کا دودھ دوہا جسے ہم نے خوب سیر ہو کر پی لیا۔ اس رات ہم چین کی نیند سوئے چونکہ اس سے پہلے بھوک اور پریشانی میں نیند نہیں آتی تھی۔ میرے شوہر نے کہا، اے حلیمہ بشارت اور خوشخبری ہو کہ تم نے اس ذات مبارک کو لے لیا، تم نہیں دیکھتی کہ ہمیں کتنی خیر و برکت حاصل ہوئی ہے، یہ سب اسی ذات مبارک کے طفیل ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ ہمیشہ اور زیادہ خیر و برکت رہے گی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد چند راتیں ہم مکہ مکرمہ میں ٹھہرے رہے۔ ایک رات میں نے دیکھا کہ ایک نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہے۔ ایک شخص سبز کپڑے پہنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کھڑا ہے
یہ منظر دیکھ کر میں نے اپنے شوہر کو جگا کر کہا اٹھیے اور دیکھیے۔ شوہر نے کہا اے حلیمہ خاموش رہو اور اپنی اس حالت کو چھپا کر رکھو، کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ جس دن سے اس فرزند کی پیدائش ہوئی ہے اس دن سے یہود کے علماء و احبار نے کھانا پینا چھوڑ رکھا ہے اور وہ انتہائی بے چین اور بے قرار ہیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے کو رخصت کیا اور مجھے بھی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخصت کر دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں اپنی اونٹنی پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی گود میں لے کر سوار ہوئی تو میری اونٹنی خوب چست اور چالاک ہو گئی اور اپنی گردن اوپر تان کر چلنے لگی۔ جب ہم خانہ کعبہ کے سامنے پہنچے تو اس نے 3 سجدے کیے اور اپنے سر کو آسمان کی جانب اٹھا لیا اور چلانے لگ گئی۔ پھر قبیلے کے جانوروں کے آگے آگے دوڑنے لگی۔ لوگ اس کی تیز رفتاری پر تعجب کرنے لگے۔ عورتوں نے مجھ سے کہا اے حلیمہ کیا یہ وہی جانور ہے جس پر سوار ہو کر تو ہمارے ساتھ آئی تھی؟ کیا یہ وہی اونٹنی ہے جو تمہارے بوجھ کو اٹھا نہیں سکتی تھی اور سیدھی تک نہیں ہو سکتی تھی؟ میں نے جواب دیا خدا کی قسم یہ وہی اونٹنی ہے، لیکن حق تعالیٰ نے اس فرزند کی برکت سے اسے قوی اور طاقتور کر دیا ہے۔ یہ سن کر ان عورتوں نے کہا خدا کی قسم اس بچے کی بڑی نرالی شان ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے ترازگوش کو یہ جواب دیتے ہوئے سنا کہ خدا کی قسم میری بڑی شان ہے، میں مردہ تھی مجھے زندگی عطا کی گئی، میں لاغر اور کمزور تھی مجھے قوت اور توانائی بخشی گئی۔ اے بنی سعد کی عورتوں تم پر تعجب ہے اور تم غفلت میں ہو، تم نہیں جانتی کہ میری پشت پر کون ہے۔ میری پشت پر سید المرسلین خاتم الانبیاء اور حبیب کبریا تشریف فرما ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں جس راستے سے بھی گزرتی راستے میں دائیں بائیں سے یہ آوازیں سنتی، اے حلیمہ تم تونگر ہو گئیں اور بنی سعد کی عورتوں میں تم بزرگ ترین ہو گئیں۔ بکریوں کے جس ریوڑ پر میں گزرتی بکریاں سامنے آ کر کہتیں اے حلیمہ کیا تم جانتی ہو کہ تمہارا دودھ پینے والا کون ہے؟ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان و زمین کے رب کے رسول اور تمام بنی آدم سے افضل ہیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتی ہیں کہ ہم جس منزل پر بھی قیام کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ اس منزل کو سرسبز و شاداب فرما دیتا، باوجود اس کے کہ وہ 61 سالی کا زمانہ تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید بیان فرماتی ہیں کہ جب ہم ننھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر اپنی آبادی میں پہنچے تو تمام آبادی مشک و عنبر کی خوشبو میں نہا گئی، یعنی کہ چاروں طرف سے مشک اور عنبر کی خوشبو آنے لگ گئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت و عقیدت ہر آدمی کے دل میں موجزن ہو گئی۔ ہر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا تھا اور اگر انہیں کوئی تکلیف ہوتی تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دست مبارک اس جگہ سے مس کرتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ تکلیف فوراً دور ہو جاتی، یہاں تک کہ وہ اپنے جانوروں کا علاج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتی ہیں کہ جب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے خیمے میں لے کر آئی تو میں نے انہیں دودھ پلایا۔ ننھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دودھ پینے کی برکت سے میری چھاتیاں جو پہلے دودھ سے خالی تھیں اب وہ دودھ سے بھر گئیں۔ دائیں چھاتی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور بائیں چھاتی میرے بیٹے کے لیے چھوڑ دی جس سے میرے بیٹے عبداللہ نے دودھ پی لیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں اور میرا خاوند بچوں کو سلانے کے بعد اپنے خیمے سے باہر گئے تو ہم یہ دیکھ کر بہت حیران ہو گئے اور ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ ہماری بوڑھی اور کمزور اونٹنی کے نتنے دودھ سے بھرے ہوئے تھے اور اسی طرح ہماری بکریوں کے نتنے بھی دودھ سے لبالب تھے۔ وہ بکری جو چند گھنٹے پہلے ایک بوند تک دودھ دینے کے قابل نہیں تھی اب کسی معجزے کے زیر اثر ایسی سیراب ہو گئی کہ اس کے نتنوں سے سفید خوشبودار دودھ کی نہر سی جاری ہو گئی جس سے دودھ کا برتن بھر گیا اور ہم میاں بیوی نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ اس طرح یہ رات بڑی سکون اور آرام سے گزری۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بہت بڑی خوش قسمتی تھی کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گود میں لیا تھا۔ ننھے حضور کے والد والدہ اور چچا نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت کچھ دے دیا تھا جسے دیکھ کر قبیلے کی تمام عورتیں حیران رہ گئی تھیں، لیکن ان سب سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریوں کے نتنوں میں دودھ کی فراوانی ہو گئی۔ شروع میں تو سب لوگ یہی سمجھے کہ یہ کسی جڑی بوٹی کا کرشمہ ہے جو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند حارث بن عبدالعزیٰ کے ہاتھ لگ گئی ہے جسے انہوں نے بکریوں کو کھلا دیا ہے اور یوں بکریاں اس طرح دودھ دینے لگ گئی ہیں، مگر یہ بات بھی ان کے لیے محض خام خیال ہی ثابت ہوئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 ماہ ہوئی تو آپ نے پہلی مرتبہ گفتگو فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 9 ماہ ہوئی تو آپ فصیح و بلیغ گفتگو فرمانے لگ گئے۔
اور جب 10 سال کے ہوئے تو بچوں کے ساتھ تیر اندازی کرنا بھی شروع کر دی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر حارث بن عبد العزیٰ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر اپنے قبیلے میں پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے وہ تمام علاقے جو سوکھے ہوئے پودوں، مرجھائی ہوئی ڈالیوں اور خشک کھیتوں پر مشتمل تھے، سب میں جان پڑ گئی اور وہ سب ایسے نظر آنے لگ گئے جیسے کسی نے ان پر آب حیات چھڑک دیا ہو۔ نہ صرف یہ کہ سارا علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا، بلکہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ اور بکریاں بھی زیادہ ہو گئیں۔ تمام مکان میں مشک و عنبر کی خوشبو پھیل گئی اور لوگوں کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ڈال دی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلانے اور پرورش پانے کے لیے ان کی والدہ سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گود میں لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق تمام باتیں بتا دیں جو اس وقت وقوع پذیر ہوئی تھیں۔ ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چند یہودیوں کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے یہودیوں کو وہ تمام باتیں بتا دیں جو حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتائی تھیں۔ یہ تمام باتیں سن کر وہ یہودی کہنے لگے، انہیں قتل کر دو۔ پھر ان یہودیوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا یہ یتیم ہیں؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کی جانب دیکھتے ہوئے فرمایا، یہ یتیم نہیں بلکہ یہ ان کے باپ ہیں اور میں ان کی ماں ہوں۔ اس جواب پر یہودیوں نے کہا کہ اگر یہ یتیم ہوتے تو ہم انہیں ضرور قتل کر دیتے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتی ہیں کہ ننھے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی کپڑوں میں بول و براز نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بول و براز کا ایک وقت مقرر تھا۔ جب بھی میں ارادہ کرتی کہ آپ کے دہن مبارک کو دودھ وغیرہ سے پاک اور صاف کر دوں تو غیب سے مجھ پر سبقت ہوتی اور آپ کا دہن مبارک پاک اور صاف ہو جاتا۔ جب کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدر مبارک کھل جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرکت کرتے اور فریاد کرتے یہاں تک کہ میں صدر ڈھانپ دیتی، اور اگر ڈھانپنے میں میری طرف سے تاخیر یا کوتاہی ہو جاتی تو غیب سے اسے ڈھانپ دیا جاتا، یعنی فرشتے فوراً صدر چھپا دیتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 2 سال کی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسب وعدہ مکہ مکرمہ میں واپس چھوڑنے کا وقت آ گیا، لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے ہم مستفید ہو رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نشوونما دوسرے بچوں سے نرالی تھی۔ ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشوونما اتنی ہوتی جتنی دوسرے بچوں کی 1 ماہ میں ہوتی، اور 1 ماہ میں اتنی ہوتی جتنی دوسرے بچوں کی 1 سال میں ہوتی، اور روزانہ ایک نور آفتاب کی مانند آپ پر اترتا اور آپ کو ڈھانپ لیتا۔ روزانہ 2 سفید مرغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان میں داخل ہو کر روپوش ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ روتے، نہ چلاتے اور نہ بدخلقی کا اظہار فرماتے تھے۔ شروع سے ہی آپ کا یہی حال تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال تک ننھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی پرورش میں بہت ہی محبت سے پالا۔ انہوں نے اپنے دودھ میں محبت، فصاحت اور بلاغت کھول کھول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت پوری ہو گئی تو آپ کا دودھ چھڑایا گیا۔ جسمانی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر سے دگنے نظر آتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 2 سال کی ہو گئی تو معاہدے کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں کے حوالے کرنے کا وقت ہو گیا، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی واپس نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اسی وجہ سے بہت زیادہ مغموم تھی کہ یہ خیر و برکت کا منبع ہم سے جدا ہو جائے گا۔ میرا دل انہیں کسی بھی حالت پر چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ میری تو دلی خواہش یہی تھی کہ کاش چمن ہاشمی کا یہ غنچہ نورس یہیں پھول بنے، لیکن دل پر پتھر رکھ کر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لوٹانے کے لیے آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مکہ مکرمہ میں لے آئی، مگر میں دل سے مزید انہیں اپنے پاس رکھنے کی خواہش مند تھی، کیونکہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سے معجزات اور برکات کا مشاہدہ کیا تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ ان دنوں میں مکہ مکرمہ میں کسی وبائی مرض کا بہت زیادہ زور تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مزید اپنے پاس رکھنے کا خیال ظاہر کیا تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وبا کی وجہ سے واپسی پر کوئی اصرار نہ کیا، اور یوں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد بھر آئی اور وہ خوشی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دوبارہ اپنے گھر چلی آئیں۔ یہ خانوادہ حارث کے لیے رحمت ہی رحمت اور برکت ہی برکت تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دودھ چھڑایا تو آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ،
والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 3 سال ہوئی تو ایک دن انہوں نے اپنی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے مادر گرامی مجھے یہ بتائیں کہ میرے بہن بھائی کہاں جاتے ہیں؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میری جان آپ پر فدا ہو، آپ کے بہن بھائی تو بکریاں چرانے جاتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں۔ اس جواب پر ننھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے مادر گرامی مجھے اپنے بھائیوں کے ساتھ جب وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں کیوں نہیں بھیجتی تاکہ میں سیر کروں اور تمہاری بکریاں چراؤں؟ آئندہ میں بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جایا کروں گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بہت روکا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ مانے اور بہت ہی زیادہ اصرار کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ کر آپ کو اجازت دے دی۔ چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتے تھے۔ جب سے ننھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے جانے لگے تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریوں میں روز بروز اضافہ ہونے لگ گیا۔ بکریاں زیادہ سے زیادہ دودھ دینے لگ گئیں اور بکرے بھی موٹے تازے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگتے ہی چراگاہوں میں ہریالی بڑھنے لگی اور یہ سب منظر دیکھ کر بنو سعد قبیلے کے لوگ بہت خوش ہو گئے۔ ایک بار حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر حزیل کے ایک قیافہ شناس کے پاس پہنچی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی چلا اٹھا، اے قوم عرب اس بچے کو فوراً قتل کر دو کیونکہ ان قریب یہ تمہارے ہم مذہب لوگوں کو مارے گا، یہ تمہارے بتوں کو بھی توڑ دے گا اور تم پر غالب آ جائے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر وہاں سے فوراً واپس چلی آئیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائیوں کے ہمراہ بکریاں چرانے کے لیے جنگل گئے ہوئے تھے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی بھائی دوڑتا ہوا گھر آیا اور اپنے والد ماجد اور والدہ سے کہنے لگا، ہم بکریاں چرا رہے تھے کہ اسی دوران 2 سفید پوش آدمی آئے اور ہمارے قریشی بھائی کو زمین پر لٹا کر ان کا شکم مبارک چاک کرنے لگے، اس کے بعد وہ اب اس کو سی رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر کے ہوش اڑ گئے اور وہ اسی طرف روانہ ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں اور چہرہ انور کا رنگ زرد پڑ گیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے چمٹا لیا اور پھر آپ کے رضائی والد نے آپ کو سینے سے لگایا اور آپ سے وجہ دریافت کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، میں اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ وادی میں موجود تھا کہ اچانک میری نظر 3 لوگوں پر پڑی جن میں سے ایک کے ہاتھ میں سونے کا تشت تھا جو برف سے بھرا ہوا تھا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک کے ہاتھ میں چاندی کا آفتابہ تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کی لگن تھی جو برف سے لبریز تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھیوں کے درمیان سے پکڑا، میرے سارے ساتھی اپنے محلے کی جانب بھاگ گئے۔ اس کے بعد ان تینوں میں سے ایک نے مجھے زمین پر لٹایا اور ایک نے میرے سینے کو جوڑوں کے پاس سے ناف تک چیرا۔ مجھے کسی قسم کا درد محسوس نہیں ہوا۔ اس کے بعد پیٹ کی رگوں کو نکالا اور اس برف سے اسے خوب غسل دیا، پھر اسے اپنی جگہ دیکھ کر میں کھڑا ہو گیا۔ دوسرے شخص نے اس سے کہا، اب تم ہٹ جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھ کو میرے جوف میں ڈال کر میرا دل نکال لیا، پھر اس نے میرے دل کو چیرا اور اس سے سیاہ لوتھڑا نکالا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس شخص نے سیاہ نقطہ کو نکالا اور اسے پھینک دیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے جو میں نے نکال دیا ہے، پھر اسے اس چیز سے بھرا جو ان کے پاس تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنے دائیں طرف اور بائیں طرف کچھ اشارہ کیا جس طرح وہ کوئی چیز مانگ رہے ہوں۔ انہوں نے ایک انگوٹھی نکالی جس کی نورانیت سے آنکھیں خیرہ ہوتی تھیں۔ اس کے بعد اس انگوٹھی سے میرے دل پر مہر لگائی، میرا دل نور سے لبریز ہو گیا۔ وہ نور نبوت اور حکمت کا تھا۔ پھر دل کو اپنی جگہ پر رکھ دیا تو میں اس مہر کی سردی اور خوشی عرصہ دراز تک محسوس کرتا رہا۔ شک صدر کا یہ واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی عمر میں 4 مرتبہ پیش آیا۔ پہلی مرتبہ زمانہ طفولیت میں پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کی پرورش میں تھے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال کے قریب تھی۔ بچپن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلتے، خصوصاً حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھیلتے اور حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر سیر کرواتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رضائی بہن بھائیوں میں سے حضرت شیمہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ننھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ محبت اور پیار تھا اور وہ آپ کو بچپن میں لوریاں دیا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن جن جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ سب اس بات پر شاہد ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، نہ ہی مذاق کیا اور نہ ہی مانگ کر کھانا کھایا، بلکہ جو کچھ کھانے کو دیا جاتا وہ کھا لیتے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے والی چیزوں پر کوئی نقص یا عیب نہیں نکالا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھوک اور پیاس کی شکایت کرتے نہیں دیکھا۔ جب صبح ہوتی تو ایک پیالہ زمزم کا نوش فرماتے اور شام تک کچھ طلب نہیں فرماتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ دوپہر کے وقت کھانے کے لیے عرض کیا جاتا تو فرماتے مجھے کھانے کی رغبت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی عمر سے ہی امین اور صادق کے لقب سے مشہور ہو گئے تھے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے اور ہر وقت سچ بولتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں جلوہ افروز رہے، آپ کے چہرہ مبارک کے نور سے میرا گھر ہمیشہ روشن رہا۔ جب بھی مجھے کبھی اندر جانے کی ضرورت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ساری کوٹھڑی روشن ہو جاتی اور جو چیز مجھے درکار ہوتی میں بڑی آسانی سے اسے تلاش کر لیتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتی ہیں کہ جب سے ننھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر میں رونق افروز ہوئے تھے، مجھے کبھی بھی چراغ جلانے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نور سے ہی سارا گھر روشن رہتا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ چھوٹی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی حرکت نہ ہوئی جس سے کسی دوسرے کی دل آزاری ہوئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی دوسرے بچوں کی طرح گریہ وزاری نہیں فرماتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چاند سے بہت زیادہ رغبت تھی، اکثر اس سے باتیں کرتے رہتے۔ کوئی غیبی ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پنگھوڑا ہلاتا رہتا۔ بڑے ہوئے تو عام بچوں کی طرح کھیل کود میں وقت ضائع نہیں کرتے تھے، خود بھی وہاں سے ہٹ جاتے اور انہیں بھی کھیلنے سے منع فرماتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہنے کے دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہوئے تو دوسرے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ان کے ساتھ شریک نہیں ہوئے، بلکہ الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دودھ شریک بھائیوں کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ کھیل میں شریک کرنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، ہم کھیل کود اور باتوں کے لیے